بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واہل بیتہ واصحابہ اجمعین۔ سامعین محترم، تفضیلی گروپ کے ساتھ تعلق رکھنے والی ایک شخصیت چمن زمان جو کہ اس وقت برطانیہ کے اندر موجود ہے، تو ہم بھی چونکہ برطانیہ میں ہی موجود ہیں تو اس حوالے سے ریسنٹلی ایک کلپ نظر سے گزرا کہ یہاں پر چونکہ اس کو بڑے بڑے ٹائٹل دیے گئے اور مفتی اعظم بھی بنا دیا گیا تفضیلی گروپ کی طرف سے، تو اس نے اپنے آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے، اپنے قائدین کو خوش کرنے کے لیے، اپنے اکبر بادشاہ کو خوش کرنے کے لیے اس نے جو اکابرین اہل سنت، عقائد اہل سنت کے ساتھ جو اس نے غداریاں کی وہ اہل سنت پر عیاں ہیں۔ تو ریسنٹلی ایک کلپ جو ہے وہ نظر سے گزرا جس میں یہ کہہ رہا تھا کہ میں چونکہ ابھی برطانیہ میں موجود ہوں تو میں مناظرے کا چیلنج کر رہا ہوں، میں دعوت دے رہا ہوں، کسی کو علمی اختلاف ہو تو وہ مجھ سے بات کر سکتا ہے۔ یو کے میں تشریف فرما ہے، تقریباً فروری کی غالباً 11-12 تاریخ تک اب یو کے میں تشریف فرما ہے۔ تو اس دوران اگر کوئی دو ساتھی کوئی ہو، وہ یو کے کا ہو، صاحب علم آدمی ہو، کوئی بھی بندہ ہو، احباب نہ بھی ہو، اگر وہ چاہے کہ میں مفتی صاحب سے اس عنوان پر یا جو پہلے آپ نے ذکر کیا مسئلہ خطا کے والے سے ہو یا یہ ہو، آپ سے کوئی گفتگو کرنا چاہے، آپ سے کوئی سوال کرنا چاہے، شاید آپ کے کسی بات سے وہ اختلاف بھی رکھتا ہو تو اس پر آپ سے کوئی ڈسکشن کرنا چاہے، تو یہ آپ کیا، جس ہم نے پہلے بھی بات کی تھی کہ اس ملک میں اس طرح کی ڈسکشن کو وہ باقاعدہ پسند بھی کرتے ہیں، تو کیا آپ ایسی چیز کو ویلکم کریں گے کہ کوئی ایسا کوئی آپ سے کوئی بات کرنا چاہے تو وہ کر سکے گا؟ جی بالکل، اس چیز کو قبول بھی کرتا ہوں، بلکہ اگر یوں کہیں نا میں دعوت دے رہا ہوں، میں دعوت دیتا ہوں کہ کسی کو مجھ سے علمی اختلاف ہے، وہ گفتگو کا آل ہے تو وہ آئے، مطلب وہ سوشل میڈیا پر شور مچائے، گالی گلوچ کرے کہ نہیں یہ کبھی سامنے نہیں بیٹھتا، یہ فلاں نہیں کرتا، فلاں نہیں کرتا، میں تو موجود ہوں، میں تو صرف ایکسیپٹ نہیں کر رہا، میں دعوت دے رہا ہوں کہ آؤ بیٹھ کے بات کرتے ہیں، کوئی سا بھی علمی مسئلہ ہے۔ تو ببانگ دول ہم اس کے چیلنج کو قبول کر رہے ہیں۔ ریسنٹلی پاسٹ کے اندر جو کچھ بھی گزرا وہ آپ لوگوں کے سامنے ہے کہ یہ کہاں سے چھپے، کہاں سے یہ بھاگے، وہ سارا کچھ آپ لوگوں کے سامنے، میں اس کا یہاں پر اعادہ نہیں کرنا چاہتا۔ تو بہرحال چونکہ اس نے ابھی چیلنج کیا تو ہم اس کے چیلنج کو جو ہے ببانگ دول قبول کر رہے ہیں۔ اس نے کہا کہ میرے ساتھ کسی کو کوئی بھی علمی اختلاف ہو تو میں اس کو دور کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو میں یہاں پر موضوع کا بھی اعلان کرتا جاؤں کہ اس نے جو اپنے قائدین اور اپنے آقاؤں عرفان شاہ مشہدی صاحب اور ریاض شاہ صاحب ان دونوں کو خوش کرنے کے لیے اس نے جو اکابرین اہل سنت پر الزامات لگائے، اسی اعتبار سے انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم اس سے گفتگو کریں گے۔ اس نے امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا بریلوی رحمہ اللہ تعالی آپ پر گستاخی اور تحریف قرآن کا الزام لگایا، اور پھر ساتھ ہی اس نے اجتہاد الانبیاء کے معاملے کے اندر اپنے انہی آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے تاجدار گولڑا پیر سیدنا مہر علی شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالی آپ پر اس نے گستاخی کا الزام لگایا، یہاں تک کہ اس نے عدالت صحابہ پر اعتراض کیا، ہر صحابی نبی جنتی ہونے پر اعتراض کیا۔ اور یہ دیکھیے کہ یہ جو اکابرین اہل سنت تھے ان پر تو اس نے الزامات لگائے اور ان پر فتوے لگائے، اور دوسری طرف کہ جس کی گستاخیاں جو ہے وہ اہل سنت پر عیاں ہیں اور اکابرین اہل سنت کے فتوے موجود ہیں، وہ محمود شاہ ہزاروی اس کے قصیدے پڑھتا ہوا یہ نظر آیا۔ تو اس اعتبار سے چونکہ میں بھی برطانیہ کے اندر موجود ہوں تو میں ببانگ دہل اس کے چیلنج کو قبول کر رہا ہوں۔ نہ ہم پہلے بھاگے تھے نہ ہم اب بھاگیں گے، ہم پہلے بھی میدان کے اندر موجود تھے، اب بھی میدان کے اندر موجود ہیں۔ تم نے جو اکابرین اہل سنت پر گستاخیوں کے فتوے لگائے اور جو کچھ بھی تم نے اپنے آقاؤں کو بچانے کے لیے معاذ اللہ ہمارے آئمہ پر جو ہے وہ فتوے لگانے کی کوشش کی، انشاءاللہ تبارک و تعالی اس موضوع پر ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔